ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی رب العالمین۔ الصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت کے چھٹے باب نیکی کی دعوت حصہ اول میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو المواہب شاذلی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں اپنے دیدار فیض آثار سے مشرف کیا اور فرمایا کہ تم بروز قیامت میرے 1,00,000 امتیوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی، اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر اس قدر انعام و اکرام کیسے ہوا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود کا ہدیہ پیش کرتے رہتے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص عطر کے بازار سے گزرا۔ ہم بھی اکثر بازاروں میں جاتے ہیں، یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ جیسے ہی عطر کی دکانیں ہوں کہیں تو وہاں کا ماحول بڑا خوشبودار ہوتا ہے۔ دکان میں نہ بھی جائیں تو اطراف میں قریب پہنچتے ہی پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہے یہاں پر۔ تو وہ عطر کا بازار تھا۔ وہ شخص جیسے ہی بازار میں داخل ہوا اور کچھ آگے چلا تو یکا یک دھڑام کے ساتھ گر پڑا۔ اب لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس پہنچے، بڑے حیران تھے کہ ہٹا کٹا اچھا خاصا یہ آدمی کیسے گر گیا۔ کوئی ہلانے لگا اس کو، کوئی سینہ ملنے لگا، کوئی سر کے بال میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ کسی نے کہا لگتا ہے اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، اس کو چپل سنگھائے جائے۔ کوئی چپل اتار کے سنگھانے لگا، کوئی پانی کے چھینٹے مارنے لگا، لیکن اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ایک شخص اس ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، اس نے جب اس کو دیکھا تو پہچان لیا، کہنے لگا ٹھہرو ٹھہرو، میں ابھی اس کا علاج کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر لایا
اور لا کر اس کے ناک پر وہ پوٹلی جو تھی وہ اس کے ناک پر رکھی. تھوڑی دیر ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کو ہوش آ گیا. وہ کھڑا ہوا اور وہاں سے چل پڑا آگے. تو لوگوں نے اس شخص سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، اس کو کیا بیماری تھی، اور آخر آپ نے اس کو یہ ایسی کون سی چیز سونگھائی کہ اس سے اس کو ہوش آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو ہمارے علاقے کا جمعدار ہے، اور سارا دن یہ گٹروں کو، نالیوں کو، گندگیوں کو صاف کرتے ہوئے گزرتا ہے، اپنا وقت گزارتا ہے. تو میں نے جان لیا کہ سارا دن چونکہ بدبو میں رہتا ہے، اور چونکہ یہ بازار ہے خوشبوؤں والا، وہ آتے ہی اس کی طبیعت مچلنے لگی کہ میں کہاں سے آ گیا. تو میں سمجھ گیا کہ اس گندگی اور اس بدبو کی اس خوشبو کی وجہ سے اس کو ہوش جاتا رہا، بے ہوش ہوا. چنانچہ میں گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کسی طرح کچھ گندگی اکٹھی کی، کپڑے میں لپیٹا اس کو اور لا کر اس کی ناک پر رکھا. تو جیسے ہی اس نے وہ اپنا ماحول کی جو، اب اس کو خوشبو کہیں گے بدبو کہیں گے، تو وہ جو بھی تھا وہ اس نے جیسے ہی محسوس کیا کہ میرا جو ماحول ہے وہ تو ہے ہی یہی. تو اس نے جیسے ہی وہ باتیں مطلب بو سونگھی تو فوراً اس کو ہوش آ گیا اور وہ اس ماحول سے دور چلا گیا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یوں تو بظاہر ہم صحت مند ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کوئی پرہیز نہیں ہے، ہمیں نیند ہم کو اچھی آ رہی ہے، اور کہیں آنے جانے میں بھی کوئی پرابلم نہیں، پیروں سے چل کے جاتے ہیں، کوئی چیز اٹھانے میں پرابلم نہیں کہ جناب میرے ہاتھ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، مجھے سب نظر آ رہا ہے، میں اچھا بول لیتا ہوں، کوئی مجھے بات کرتا ہے میں سن لیتا ہوں، مجھے مٹھائی کا بھی کوئی پرہیز نہیں ہے، میں ٹھنڈا بھی پی لیتا ہوں، گرم بھی پی لیتا ہوں، جو کچھ بھی ہے سب چلتا ہے. یہ بظاہر ہماری اپنی صحت مندی کی علامت ہے. اور بظاہر یہ صحت مندی کیوں ہے کہ جناب مجھے کوئی ایسی ظاہری طور پر بیماری نہیں ہے، اس سبب سے میں اپنے آپ کو صحت مند مانتا ہوں. لیکن اصل توجہ یہ باطنی بیماریوں پر دینی چاہیے کہ میں باطنی طور پر کن کن امراض میں مبتلا ہوں. کہ باطنی امراض کا سب سے بڑا نقصان کہ بندہ گناہوں کے سبب اپنے ایمان کو ضائع کرا دیتا ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو 40 باطنی خطرات کی نشاندہی فرمائی اور جس پر ہم وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ بیانات کی صورت میں مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ایک بیماری کراہت عمل ہے. کراہت عمل یہ ایک مرض ہے. اس کا مطلب کیا، اس کی تعریف کیا، سنیے. نیک اور اچھے اعمال کو ناپسند کرنا یہ کراہت عمل کہلاتا ہے. نیک اور اچھے اعمال کو ناپسند کرنا کراہت عمل کہلاتا ہے. نیک اور اچھے اعمال کو ناپسند کرنا یہ کراہت عمل کہلاتا ہے. اور یہ مرض مجھ میں ہے یا نہیں یہ میں غور کر لوں. نماز پڑھنا مجھے پسند ہے یا نہیں میں غور کروں. روزے رکھنا مجھے پسند ہے یا نہیں میں غور کروں. اگر میں صاحب نصاب ہوں، زکوٰۃ مجھ پر دینا واجب ہے، فرض ہے، تو دینا پسند ہے نہیں میں غور کروں. میرے پاس مال تھا، اس سال لاکھوں لاکھ عاشقان رسول نے حج کیا، میں نہیں گیا. کیوں؟ کہ اللہ نے اس جو مجھ پہ یہ فرض فرمایا تھا اس کو اگر میں پسند کرتا تو ظاہر ہے میں بھی اس وقت مکے مدینے میں ہوتا. تو اب میں نہیں گیا تو پتہ چلا کہ اس نیک عمل کو میں پسند کرتا ہوں یا ناپسند کرتا ہوں. والدین کی فرما برداری
اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش، اچھا سلوک کرنا، اس کو میں پسند کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں؟ اپنے رشتہ داروں سے میں صلہ رحمی کروں، ان سے اچھے تعلقات رکھوں، چاہے میں مالدار ہو گیا، شہرت ہو گئی، عزت ہو گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ غریب مالدار مجھے اچھے نہیں لگتے، میں ان سے تعلق توڑ دیتا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو غور کریں کہ یہ عمل مجھے اچھا لگتا ہے نہیں لگتا۔ کسی مسلمان کی خیر خواہی کرنا، اس کی تکلیف میں، اس کے دکھ میں کام آنا مجھے پسند ہے یا ناپسند ہے؟ کسی نے سلام کیا، میں اس کو سلام دینا پسند کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں؟ جواب دینا، کیونکہ میں نے سوچا یار یہ تو چپڑاسی ہے میرا، میں اس کا جواب نہیں دیتا ہوں، کلرک کا جواب نہیں دیتا ہوں۔ وہ آیا، سب دروازہ کھولا، ہم ٹھاٹ کر کے بیٹھ گئے، اپنے مقام پر پہنچے، اس نے دروازہ کھولا، ہم سینہ تان کر اپنے آفس میں، اپنے چیمبر میں چلے گئے۔ میرا جو ساتھی کلرک کے، جو میرا مینیجر ہے، جو میرے ماتحت ہیں، ان سے میرے تعلقات کیسے؟ کہیں یہ بڑا منصب، بڑا عہدہ مجھے غرور و تکبر میں تو مبتلا نہیں کیا مجھے؟ اور میں نے اس عمل کو کیا سمجھا ہے؟ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں ناپسند کرتا ہوں؟ تو ان تمام باتوں پر میں ہر بات پر ہی غور کروں تو پتہ چلے گا کہ واقعی نیک اعمال کی طرف رغبت یہ نہیں کرتے، کیونکہ نیک عمل کی طرف میرا دل مائل نہیں ہوتا۔ تو اگر اس مرض میں مبتلا ہیں تو اس کے علاج کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 216 میں ارشاد فرماتا ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا، اور وہ تمہیں ناگوار ہیں، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزانہ العرفان شریف میں آخری الفاظ اور تم نہیں جانتے اس کے تحت فرماتے ہیں کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے تو تم پر لازم ہے کہ حکم الہی کی اطاعت کرو اور اسی کو بہتر سمجھو، چاہے وہ تمہارے نفس پر گرا ہو۔ جو اللہ نے حکم فرمایا لازم 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 کر لیں اس پر۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ ہوتا تھا، حکم الہی آیا، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق ترجمان سے سنا، جیسے شراب کے حق میں آیتیں نازل ہوئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ شراب تم پر حرام کر دی گئی، تو علماء نے لکھا کہ اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کے ذریعے اعلان کروایا، وہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتے گئے کہ اے مسلمانوں اللہ نے شراب حرام کر دی۔ تو کوئی ایسا تھا کہ جس نے شراب تیار کر رہا تھا، کوئی ایسا تھا جس نے بھر لی تھی، کوئی مٹکوں میں جمع کر کے رکھی تھی، کسی نے کچھ ہی دیر پہلے پی تھی۔ جیسے ہی حکم الہی آیا تو شراب کو پھینک دیا گیا، یہاں تک کہ مدینے کی گلیوں میں مطلب شراب اس طرح بہنے لگی جس طرح ندیاں بہتی ہیں۔ جس نے شراب پی تھی انگلیاں ڈال ڈال کر قے کر رہے ہیں، اور یہ وہ نہیں کہ ایک آدھ دن ایک ہفتہ ہوا کہ جس کو پینے کی عادت بنائی تھی، نسل در نسل شراب پی رہے تھے۔ حکم الہی آیا، لبیک کہتے ہوئے اپنی اس عادت کو ختم کر دیا، بچنے لگے۔ تو مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے
تو تم پر لازم ہے کہ حکم الہی کی اطاعت کرو اور اسی کو بہتر سمجھو چاہے وہ تمہارے نفس پر گرا ہو۔ تو کراہت عمل یعنی نیک اور اچھے اعمال کو ناپسند کرنا، یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار اور ہلاکت میں ڈالنے والا امر ہے۔ ہر مسلمان کو اس سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اگر حالات دیکھتے ہیں تو کیا باپ ہے تو کیا بیٹا ہے، ہر کوئی اللہ کی نافرمانیوں پر تلا ہوا ہے۔ اور اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو حالات تو یوں سمجھ لیں کہ ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ایک شخص پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقیہ ابو اللہ سمرقندی تنبیہ الغافلین میں ہے، تنبیہ الغافلین میں کہ سمرقند کے ایک عالم دین حضرت سیدنا ابو حفص رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ کیا کہنے لگا؟ میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا بیٹا بھی کبھی باپ کو مارتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، ایسا ہی ہوا ہے، میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ تو سیدنا ابو حفص رحمت اللہ تعالی علیہ نے دریافت کیا کہ کیا آپ نے اسے دینی علم و ادب سکھایا ہے؟ باپ سے پوچھنے جو پٹ کر آیا ہے، کیا آپ نے اپنے بیٹے کو علم و ادب سکھایا ہے؟ اس نے نفی میں انکار کیا، نہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے پوچھا کہ اچھا قرآن کریم پڑھنا سکھایا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پوچھا تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے بتایا کہ کھیتی باڑی کرتا ہے۔ سیدنا ابو حفص رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جانتے ہیں کہ اس نے آپ کو کیوں مارا ہے؟ کہا نہیں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس اصلاح کی خاطر اس پر چوٹ کرتے ہوئے فرمایا شاید وہ صبح کے وقت گدھے پر سوار ہو کر جب کھیت کی طرف جا رہا ہوگا، بیل اس کے آگے، کتا اس کے پیچھے ہوگا، قرآن پاک تو اسے پڑھنا آتا نہیں، کچھ روحانیت نصیب ہوتی، بس یوں ہی غفلت میں کچھ گنگنا رہا ہوگا، ایسے میں شاید آپ اس کے سامنے آگے ہوں گے، اس نے سمجھا ہوگا کہ بیل آڑے آ گیا اور اس نے ہانکنے کے لیے کوئی چیز سر پر مار دی، شکر کیجیے آپ کا سر پھٹا نہیں۔ چوٹ لگائی اس کی کہ جب آپ نے اس کی کوئی تربیت نہیں کی، اس کو دینی تعلیم آپ نے نہیں سکھائی، قرآن پڑھنا آپ نے نہیں سکھایا، اور اگر آج اس نے آپ کو مارا ہے تو پھر شکوہ کس بات کا، کس بات کا گلہ کر رہے ہیں آپ؟ اگر آج آپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں کہ جناب یہ چرس پی رہا ہے، یہ ہیروئن پی رہا ہے، یہ بےہودہ حرکتیں کر رہا ہے، یہ شراب کا عادی ہو گیا، یہ ڈکیت ہو گیا، تو غور کریں اور سوچیں کہ اس میں ہمارا کہیں کوئی قصور تو نہیں۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے امیر اہل سنت کو کہ جنہوں نے دعوت اسلامی کا یہ پیارا پیارا ماحول ہمیں نصیب کیا، اور اس کے تحت آج اس کے تحت الحمدللہ دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کے بہاریں ہم دیکھتے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کئی مقامات ایسے ہیں، کئی واقعات ایسے ہیں کہ آج جو مذہبی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے، آج جو اپنے چہرے پر داڑھی سجا لیتا ہے، آج جو سر پر امامہ سجا لیتا ہے، آج جو آتے جاتے السلام علیکم انشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی صدائیں بلند کرتا ہے، گھر والوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، گھر والوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا کیسی باتیں کر رہا ہے۔ ہمارے گھر میں سلام، ہمارے گھر میں کھانا کھانے سے پہلے دعائیں، ہمارے گھر میں ذکر و اذکار، ہمارے گھر میں قرآن پڑھنے کی باتیں، ہمارے گھر میں رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے کا شوق، یہ کیا ہو گیا؟ کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور معاذ اللہ داڑھی کے متعلق تو کہتے ہیں تیرے خاندان میں کبھی کسی نے داڑھی نہیں رکھی، تو کیوں داڑھی رکھتا ہے؟ ایک دل خراش واقعہ
امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں تحریر فرمائی، ایک نوجوان کا واقعہ بیان فرمایا کہ جس کے گھر والے کراہت عمل یعنی اچھے اعمال کو ناپسند کرنے جیسے موذی مرض میں مبتلا تھے۔ فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی سے وابستہ اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی کا ایک نوجوان عاشق رسول جس کی عمر بمشکل 20 سال ہوگی، داڑھی جب سے آئی رکھ لی تھی، بیچارہ خون کے سرطان یعنی بلڈ کینسر میں مبتلا ہو گیا۔ امیر اہل سنت فرماتے کہ میں خود اس کی عیادت کے لیے اسپتال پہنچا۔ بیچارہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا، زبان اس کی ساتھ نہیں دے رہی تھی، داڑھی چہرے سے اتار لی گئی تھی۔ میں چونکا، اس مظلوم نے چہرے کی طرف بمشکل تمام ہاتھ اٹھایا اور اشارے سے فریاد کی کہ فرماتے میں اتنا سمجھ سکا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے معاذ اللہ خود داڑھی نہیں منڈوائی، میرے گھر والوں نے نیند یا بے ہوشی کی حالت میں میری داڑھی صاف کر ڈالی ہے۔ چند دنوں کے بعد وہ دکھیارا دنیا سے چل بسا۔ اللہ عز و جل مرحوم کی بے حساب مغفرت فرمائے، اس کی داڑھی صاف کر ڈالنے والے کو توبہ کی سعادت بخشے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ روح میں سوز نہیں، قلب میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا یہ فرمان ہم نے نہیں سنا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز دعا کی قبولیت کا سبب ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، نماز سے دعا قبول ہوتی ہے۔ نمازی کو قیامت کے دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی، اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ نمازی کو قیامت کے دن رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ فضائل سنتے ہیں، کیا نماز کو پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ صبح 7 بجے بچے کی وین آ جائے گی، والدہ گھر والے 6 سوا 6 بجے الارم لگاتے ہیں کہ اگر 6 سوا 6 بجے ہم اپنے بیٹے کو نہیں اٹھائیں گے، یہ میرا بیٹا وقت پر اسکول نہیں جائے گا، اس کی تعلیم میں حرج ہو جائے گا، یہ دنیاوی انگلش میڈیم مہنگا اسکول ہے، اس میں سے اس کا نام نکال دیا جائے گا۔ 6 بجے اٹھا جاتا ہے تاکہ بچے کو وقت پر اسکول بھیجا جائے۔ ارے غور کریں اور سوچیں کہ کبھی فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کے لیے الارم لگایا تھا؟ باپ اگر 1-2 دن کا سفر کر کے کہیں سے واپس آئے اور اس کو اس کی گھر والے بتائیں گے 2 دن سے اسکول نہیں جا رہا، آپ اپنے بیٹے کو اس کے منہ پر تماچا لگاتے ہیں کہ شرم نہیں آتی، ہزاروں روپے فیس بھرتا ہوں، پڑھائی میں ٹائم دل نہیں لگاتے ہو۔ یہ سزا دی جا رہی ہے۔ آپ کے بیٹے نے نماز نہیں پڑھی، آپ کے ماتھے پہ شکن آئی، آپ کے بیٹے کی زبان سے گالی نکلی، آپ کے ماتھے پہ شکن آئی، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر مختلف بیہودہ مناظر دیکھ رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ نے اپنے چھوٹے 10 سال کے بیٹے کو ریموٹ کنٹرول دیا ہوا ہے، وہ آپ کے اس بیہودہ مناظر کو فارورڈ کرتا ہے کہ یہ سین دیکھنے جیسا نہیں ہے۔ شرم نہیں آتی ہم کو؟ ہم کو احساس نہیں ہے اس بات کا کہ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے ماحول کو کیا بنا رہے ہیں، کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ روح میں سوز نہیں، قلب میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ تو افسوس، کیسا نازک دور آ پہنچا ہے کہ آج مسلمان کہلانے والے اپنی اولاد کو بالجبر یعنی زبردستی سنتوں سے دور رکھ رہے ہیں۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان تو ہم سنتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس دنیا کے چند روزہ زندگی میں اگر ہمارے بچے نے، بیٹی نے مدنی برقع پہن لیا، اوہو طوفان آ جاتا ہے، پردہ کرے گی تو رشتہ نہیں آئے گا۔
پردہ کرے گی تو تجھے کوئی اچھا رشتہ نہیں دے گا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس اچھے ماحول سے وابستہ رہنے والی اسلامی بہن کا پردہ ختم کرا دیا جاتا ہے. اور پھر وہ واقعات ہوتے ہیں کہ الامان والا حفیظ. میں ایک اسلامی بھائی کو جانتا ہوں، بعض اوقات اس سے ملتا ہوں تو خیر ماشاءاللہ پھر اسلامی بھائی نے کوششیں کی وہ دوبارہ ماحول سے وابستہ ہوئے. تہجد گزارتے، وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں رہ کر تہجد گزارتے، دور ہو گئے، جو بھی سبب بنا اس کا. ایک مرتبہ جب ملاقات ہوئی کہنے لگے میرے لیے دعا کرو، میں نے 3 جمعہ ہو گئے میں نے جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی. یہ کیا ہوتا ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں؟ یہ کیسے یہ سارے احساسات جو ہے وہ ہمارے ختم ہو جاتے ہیں؟ وہ سنتوں کا شوق، وہ سنتوں کا ذوق، وہ محبتیں، وہ چاہتیں، وہ تہجد کی برکتیں، وہ تلاوت قرآن کی بہاریں، وہ ذکر و اذکار کی نعمتیں، وہ با جماعت نماز ادا کرنے کا ایک سکون، ایک سرور، وہ اجتماعات میں آنے اور لے آنے کا ایک جذبہ، وہ نیکی کی دعوت کے لیے کریا گاؤں گاؤں سفر کرنا، وہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے مسجدیں آباد کرانا، غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کروا دینا، کیسا جذبہ ہوتا تھا، کیسا شوق ہوتا تھا. لیکن آج اس مرض میں مبتلا ہو کر کہ جب نیکیوں سے مجھے جو پسندیدگی تھی وہ ختم ہو گئی، برائیوں کی طرف میرا دل مائل ہوا، اور اس میں پھر جب گھر والوں کی طرف سے بھی ایسی آزمائشیں، کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں. ایک اسلامی بھائی نے امیر اہل سنت سے اس طرح بیان کیا کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے میں بہت سارے گناہوں میں مبتلا تھا. پھر کسی نے مجھے اجتماعات میں شرکت کرائی، نیکی کے راستے پر چل پڑا. میں اپنے سابقہ زندگی کو یاد کر کر کے بہت رویا کرتا تھا کہ میں نے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی، لوگوں سے چھپ کر بھی. اس کیفیت، جب یہ کیفیت طاری ہوتی تھی میری حالت غیر ہو جاتی تھی. میں اپنا محاسبہ کرتا تھا کہ اگر ان گناہوں پر میری پکڑ ہو گئی تو میرا بنے گا کیا. ان باتوں کو سوچ سوچ کر میں رویا کرتا تھا. اسی کیفیت میں میرے دن رات گزر رہے تھے. ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا اندھیرا کر کے، اور اسی طرح کی کیفیت طاری ہوئی تو میں رونے لگا. اچانک میرے والد صاحب جو ہے وہ کمرے میں داخل ہوئے. مجھے کہنے لگے، مجھے جب اس حال میں دیکھا تو میرے قریب آئے اور مجھے اپنے باہوں میں لیا، اپنے ہاتھوں میں لیا، اور کہنے لگے کیا اس طرح بیٹا، ابھی تو بہت کم عمر ہے، کیوں آپ اس طرح روتے ہو؟ ایسا نہیں کرتے، دین میں اتنی سختیاں تھوڑی ہیں. اب وہ چونکہ وہ ماحول سے وابستہ ہی نہیں تھے، دنیاوی سوچ تھی. اب وہ بیلاوا پسالاوا دے کر مجھے اپنے ساتھ اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئے. کمرے میں لے جا کر ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا. ٹی وی پر کوئی بےہودہ قسم کا ڈرامہ یا فلم چل رہی تھی. میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف میری نظریں بڑھنے لگیں. آہستہ آہستہ میں اس منظر میں کھو گیا. تھوڑی دیر ہوئی کہ مجھ پر شہوت نے غلبہ کیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے مجھ پر غسل فرض ہو گیا. وہ بری عادتیں کہ جن عادتوں کو میں چھوڑ چکا تھا، وہ برے افعال جن سے میں نے توبہ کر لی تھی، اپنے والد کی نادانی کی وجہ سے میں پھر اس گناہ میں مبتلا ہوا. یہاں تک کہ آج میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں شادی کر سکوں. میں شادی کے لائق ہی نہیں رہا. بابا جان مجھے بتائیں قصوروار کون ہے؟ میں کیا کروں؟ روح میں سوز نہیں، قلب میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک نہیں ہے واقعات، یہ ایک واقعات نہیں ہے. اگر دل میں احساس ہو، جذبہ ہو، تو پھر ہی تو ہم اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کی اصلاح کا کوئی سامان کرنے کے بارے میں کچھ غور کریں گے. ورنہ پھر حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج اگر اپنے گھر کے بچوں کو، نوجوانوں کو نیکی کے راستے پر نہیں ڈالا،
تو کہیں یہ ہمارے لیے ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی کا سبب نہ بن جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خود بھی سوچوں کہ گناہوں کے اس مرض سے اگر میں نے توبہ نہ کی اور گناہ کرتے 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 ہی گناہ کی حالت میں میری موت ہو گئی، میرا بنے گا کیا؟ میں نے آج اگر شرابی دوستوں کی صحبت نہ چھوڑی، کہیں ایسا نہ ہو کہ شراب پیتے پیتے مجھے موت آ جائے. کہیں جوا کی عادتیں نہ چھوڑی، ان جواری دوستوں کی صحبت نہ چھوڑی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جوا کھیلتے کھیلتے مجھے موت ہو جائے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نہ جانے کتنے تھے جنہوں نے دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر داڑھی شریف سجائی، دیگر فرائض و واجبات و سنتوں پر عمل کی ترکیب بنائی، مگر گھر والوں یا کسی اور کی طرف سے کی جانے والی مخالفت کے سبب دل برداشتہ ہو کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے دور ہو گئے. ایسوں کی خدمت میں امیر اہل سنت کیا عرض کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں میری دست بستہ مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی آپ کی اپنی سنتوں بری تحریک ہے. برائے کرم اس سے پہلے پلٹ آئیے کہ موت آپ کو دنیا کی رونقوں سے اٹھا کر قبر کی تنہائیوں میں منتقل کر دے. آپ پر یہ حسرت طاری ہو جائے کہ کاش دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیتا، کاش میں دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیتا. اٹھیے، ہمت کیجیے، گناہوں سے حفاظت، نیکیوں پر استقامت پانے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے ماحول سے ایک بار پھر وابستہ ہو جائیے. ہو سکتا ہے اب مخالفت نہ ہو، یا ہو بھی تو پہلے سے کم ہو، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات و خیالات بدل جاتے ہیں. مگر یاد رہے مخالفت کی صورت میں بھی آپ کو نرمی صرف نرمی سے کام لینا ہے. گفتار و کردار کی عادت و اطوار میں ایسا مدنی انقلاب لانا ہے کہ گھر والے زبان سے بے ساختہ پکار اٹھیں کہ واہ کیا بات ہے دعوت اسلامی کی. مزید فرماتے ہیں آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار گوش گزار کرتا ہوں. چنانچہ پنجاب پاکستان کے ضلع مظفر گڑھ کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے. جب میں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے متاثر ہو کر داڑھی رکھنا شروع کی تو گھر میں مدنی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے ایسی مخالفت ہوئی کہ معاذ اللہ کٹواتے ہی بنی. مگر میں نے دعوت اسلامی سے اپنا ناتا نہیں توڑا. سنتوں برے اتوار اجتماع میں گاہے گاہے حاضری دیتا رہا. اس سے گویا میری بیٹری چارج ہوتی رہی، نمازوں کی پابندی جاری رہی. کچھ عرصے بعد پھر جذبے نے اٹھان لی، ذہن بنا، میں نے پھر دوبارہ داڑھی بڑھانا شروع کی. پھر مخالفت شروع ہو گئی. اس مرتبہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ عرصے مخالفت جھیلی، مگر پھر ہمت ہار گیا اور استغفر اللہ میں نے داڑھی کٹوا دی. بالآخر ہمت کر کے تیسری بار میں نے داڑھی کا آغاز کیا. اب کی بار گھر والوں سے صرف برائے نام مخالفت رہی. الحمدللہ میں داڑھی بڑھانے میں کامیاب ہو گیا، یہاں تک کہ سر پر امامہ شریف کا تاج بھی سجا لیا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچ بس گیا، مدنی کام بھی شروع کر دیا اور آج تادم تحریر تقریباً 14 سال ہونے کو آئے. داڑھی بدستور میرے چہرے پر، سر پر سبز امامہ شریف کا تاج موجود ہے. اللہ عز و جل یہ سنتیں قبر میں ساتھ لے جانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین. آج سوچتا ہوں اگر میں داڑھی منڈانے کی حالت میں مر جاتا میرا کیا بنتا. اللہ عز و جل دعوت اسلامی کے سنت و برے ماحول کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی نصیب فرمائے، جس نے تنگ گلی سے نکال کر جنت کی شاہراہ پر گامزن کر دیا. میرے ظاہر و باطن پر ایسا مدنی رنگ چڑھایا کہ اب میرے گھر والے بلکہ دیگر رشتہ دار بھی دعوت اسلامی کی برکتوں کے قائل ہو گئے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، یہ عہد کیجئے کہ خواہ کتنی سختیاں سہنی پڑے، مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت داڑھی مبارک چہرے پر مستقل سجانی اور قبر میں بھی ساتھ لے جانی ہے.
ایک اسلامی بھائی بلکہ امیر اہل سنت جو ہیں اپنے رسالے کالے بچھو میں ایک دل ہدا دینے والا مضمون نقل فرماتے ہیں، غور سے سنیے کہ اے غافل اسلامی بھائی، ذرا ہوش کر، مرنے کے بعد تیری ایک نہ چلے گی، تیرے ناز اٹھانے والے تیرے کپڑے بھی اتار لیں گے، تو کتنا ہی بڑا سرمایہ دار ہو صحیح، تجھے وہی کورے لٹھے کا کفن پہنائیں گے جو فٹ پاتھ پر تو دم توڑنے والے لاوارث کو پہنایا جاتا ہے۔ تیری کار ہے وہ بھی گیریج میں کھڑی رہ جائے گی، تیری بیش قیمت کپڑے لباس صندوق میں دھرے رہ جائیں گے، تیرے مال و متا خون پسینے کی کمائی پر ورثہ قابض ہو جائیں گے، اپنے اشک بہا رہے ہوں گے، بیگانے یعنی پرائے خوشیاں منا رہے ہوں گے، تیرے ناز اٹھانے والے تجھے اپنے کندھوں پر لاد کر چل دیں گے، ایک ایسے ویرانے میں لے جائیں گے تو کبھی اس ہولناک سناٹے میں خصوصاً رات کے وقت ایک گھڑی بھی تنہا نہ آیا تھا نہ آ سکتا تھا، اس کے تصور ہی سے کانپ جایا کرتا تھا۔ اب گڑھا کھود کر تجھے منو مٹی تلے دفن کر کے تیرے سارے عزیز چل دیں گے، تیرے پاس ایک رات کو جا، ایک گھنٹہ بھی ٹھہرنے کے لیے کوئی راضی نہ ہوگا، خواہ تیرا چہیتا بیٹا کیوں نہ ہو وہ بھی بھاگ کھڑا ہوگا، تو حسرت بھری نگاہوں سے عزیزوں دوستوں اولاد کو نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھ رہا ہوگا، دل ڈوبتا جا رہا ہوگا۔ اتنے میں دو خوفناک شکلوں والے فرشتے منکر نکیر اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیواریں چیرتے ہوئے تیرے سامنے آ موجود ہوں گے، ان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، کالے کالے مہیب ہیبت ناک بال سے سر سے پاؤں تک لٹک رہے ہوں گے، تجھے جھڑک کر بٹھائیں گے، کرخت نہایت سخت لہجے میں اس طرح سوالات کریں گے، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اتنے میں تیرے اور مدینے کے درمیان پردے حائل شدہ پردے ہٹا دیے جائیں گے، کسی کی حسین و دل ربا پیاری پیاری صورت تیرے سامنے آ جائے گی، یا وہ عظیم و پیاری ہستی خود تشریف لے آئے گی۔ کیا عجب تیری آنکھیں شرم سے جھک جائیں، ہو سکتا ہے تو سوچ میں پڑ جائے کہ نگاہیں اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں، اپنی بگڑی ہوئی صورت دکھاؤں تو کیسے دکھاؤں۔ یہ تو وہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کا میں کلمہ پڑھا کرتا تھا، اپنے آپ کو ان کا غلام بھی کہا کرتا تھا، لیکن میں نے ان کی محبت رسول کی نشانی اپنی داڑھی شریف کے ساتھ کیا کیا؟ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو یہ ارشاد سنا تھا کہ مونچھیں پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو اور یہودیوں جیسی صورت نہ بناؤ، لیکن ہائے میری بدبختی، میں دنیا کی زینت میں کھو گیا، فیشن نے میرا ستیہ ناش کر دیا۔ آقا کے سختی سے منع کرنے کے باوجود میں نے داڑھی منڈا کر اپنا چہرہ یہودیوں یعنی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں جیسا بنائے رکھا۔ ہائے اب کیا ہوگا؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہیں آقا نے یہ فرما دیا کہ یہ چہرہ میرے غلاموں والا چہرہ نہیں ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر تو ہمیں تو نمازوں کا تحفہ ملا تھا، ہمارے اخلاق تو اچھے ہونے لگے تھے، ہم تو ذکر و درود کے عادی بننے لگے تھے، ہم نے تو ذکر و اذکار کا سلسلہ بنا لیا تھا، ہم تو نیکی کی دعوت دینے والے بن گئے تھے۔ یہ کیسے دوستوں کی صحبتیں مل گئیں، یہ کیسے لوگوں کی باتوں میں آ گیا، میں نے اس پیارے پیارے مدنی ماحول کو چھوڑ دیا، اس سے میں دور ہو گیا۔ آ جائیے آ جائیے، آئیے مل کر پوری دنیا میں شیطان کے خلاف مقابلہ کرتے ہیں، شیطان سے جنگ میں ہم بھی امیر اہل سنت کے شانہ بشانہ شامل ہو جاتے ہیں۔ شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری۔ تو آج اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے یہ ہمارے بزرگ، یہ شیخ طریقت آج بھی اپنی کوششیں جاری کیے ہوئے ہیں، مدنی مذاکرے ہوں، مشورے ہوں، ملاقاتیں ہوں، دسترخوان ہو، مناجات افطار کا سلسلہ ہو، کوئی ایسا موقع نہیں جس میں آپ کی شفقت محبت اسلامی بھائیوں کو نہ ملتی ہوں۔ آج بھی اپنے پرانے اسلامی بھائیوں کو یاد کرتے ہیں، اور بالخصوص جب کوئی آ جاتا ہے تو ماشاءاللہ بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔
تو اس سلسلے میں دعوت اسلامی نے ایک مجلس قائم ہوئی، مجلس ازدیاد حب، محبت تقسیم کرنے والی مجلس، جس کے تحت انشاءاللہ کل 18 اکتوبر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا۔ اور وہ اسلامی بھائی جو پہلے آتے تھے اب نہیں آتے، کسی سبب سے بھی روٹ گئے، امیر اہل سنت نے سب کو دعوت دی ہے، سب کو دعوت دی ہے۔ اور ہم نئے جو اب تک ماحول میں اپنے ان محسنوں کو دعوت دے کر ملاقات کر کے اپنے ساتھ انشاءاللہ کل کے مدنی مذاکرے میں شرکت کرائیں گے۔ تو کل ہفتہ 18 اکتوبر عشاء کی نماز کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہوگا۔ مدنی چینل پر یہ مدنی مذاکرہ براہ راست نشر ہوگا۔ اس مدنی مذاکرے میں بالخصوص ہمارے پرانے اسلام بھائی جو اس وقت مدنی چینل پر بھی ہیں، ہم سب شریک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، بنا دے باوفا دو واسطہ سرکار کا یا رب۔ خوشی کی لہر بھی کہہ سکتے ہیں کہ پرانے اسلامی بھائی، مگر دیر آئے درست آئے، جیتے جی آ گئے تو یہ سعادت ہے، اور اس سعادت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے، آپ ہی لوگوں نے اس کو خون پسینے سے سینچا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی آمد دین کے درد کا پتہ دیتی ہے۔ ہمارے مطلب بہت پرانے چہرے ہیں ماشاءاللہ، پرانے اسلامی بھائی ہیں، اور یہ بہت تجربہ کار ہیں، نشیب و فراق جانتے ہیں ماشاءاللہ، مصلحتیں حکمتیں بھی بہت سمجھتے ہوں گے، تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں، آ جاؤ یار، سب آ جاؤ مل کے دعوت اسلامی کو بس اب مزید انشاءاللہ آگے بڑھائیں۔ اللہ عز و جل 18 اکتوبر کو مدنی مذاکرے میں شرکت کی نیت کرتا ہوں۔ مدنی مذاکرے میں شرکت ضرور کریں گے، اور جو بھی ہمارے پرانے دوست احباب جو رہ گئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ لانے کی کوشش کریں گے۔ میں بھی شرکت کروں گا، اور دیگر ہمارے جو پرانے اسلامی بھائی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی دعوت دوں گا۔ اللہ عز و جل میں مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا، اور دیگر اسلامی بھائی کو بھی لانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ میں نے مدنی مذاکرہ سنا، اسی دن نیت کر لی تھی مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ شرکت کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے تمام جو پرانے ساتھی جس طرح ہم آتے تھے انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ فیضان مدینہ میں حاضر ہوں گے، حساب سے فیض حاصل کریں گے۔ 18 اکتوبر باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا۔ میں نے نیت کی کہ انشاءاللہ ہفتے کو مدنی مذاکرے میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ شرکت کروں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر سنتوں بھرے بیان میں شریک رہوں گا، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا،
آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، آگے بڑھ کر اجتماع کے بعد آگے بڑھ کر انفرادی کوشش کروں گا، ملاقات کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، سلام کروں گا، کوئی سلام کرے گا تو جواب بھی عرض کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے بیان کروں گا، اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث سے بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت تو اس کی پیروی کروں گا۔ آج کے اس بیان کا ثواب اور اب تک جو میری نامہ اعمال میں نیکیاں اللہ کی رحمت سے ہیں ان کا ثواب اس سال کرتا ہوں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور آپ کے صدقہ طفیل اس کا ثواب تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اس کا ثواب اس سال کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے اس سنت و برے بیان میں جس پیاری اور بڑی اہم ترین شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کی فضیلت اس حدیث پاک سے سمجھتے ہم کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں قرآن سکھاؤں، اور ایک روایت میں ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کیا میرے رب عز و جل نے آپ کے سامنے میرا نام یاد فرمایا ہے یا میرا نام لے کر آپ کو تلاوت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر مجھے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ راوی کہتے ہیں یہ سن کر ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا، اور ایک روایت کے مطابق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آگے یہ قرآن پاک کا حصہ تلاوت فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58۔ ترجمہ کنز ایمان تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ تو اس روایت سے ہمیں سیدنا کعب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، فضیلت، مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس قدر عظیم مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ قرآن پاک کے حوالے سے آپ کی عظمت کے کیا کہنے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے ابو منذر، یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، تمہارے نزدیک قرآن پاک کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ پھر فرمایا ابو منذر تمہارے نزدیک قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ عرض کی سب سے عظمت والی آیت اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مبارک مار کر فرمایا اے ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو۔ تو یہ آپ کے کچھ مقام اور مرتبے، آپ کی فضیلت وغیرہ کے حوالے سے روایت بیان کی،
اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک صحابی کی عظمت مزید ہمارے دل میں پیدا ہو. یقیناً ہمارے دل میں ہر صحابی کی عظمت ہونی ہی چاہیے کہ یہ ہمارے جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں یہ تارے ہیں، کسی ایک کی پیروی کر لینے سے بندہ ہدایت پا جاتا ہے. تو بعض وہ صحابہ ہیں جن کے بڑے واضح اور بڑے منفرد انداز میں فضائل حدیثوں میں لکھے گئے، اور انہی میں حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں. اور آپ کی زندگی کے کچھ واقعات اس میں بالخصوص آپ کے جو ارشادات ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس میں آپ کی کیفیات کا بھی کچھ ذکر ہوگا کہ ان کی مدنی سوچ، ان کی طبیعت، ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی. مقصد یہ ہوتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اس سے ہمیں ایک گائیڈ لائن ملتی ہے. مدنی پھول سنتے ہیں تو ایک سوچ پیدا ہوتی ہے، ایک سمجھ آتی ہے، تفکرات انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، کچھ لائن آف ڈائریکشن ملتی ہے کہ ہاں یار یہ طریقہ ہے، یہ ایک انداز ہے، یہ ایک وے ہے، یہ پازیٹیو مینٹلٹی ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک بہترین انداز ہے، یہ طریقہ ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا یہ انداز ہے. یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. مثال کے طور پر حضرت سیدنا ابو عالیہ رفیع بن مہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی کا حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے نے فرمایا صراط مستقیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ جو بھی بندہ صراط مستقیم اور سنت رسول پر گامزن رہتا ہے، پابند رہتا ہے، اس راستے پر چلتا ہے اور ذکر اللہ کرتے وقت اس کی آنکھیں خوف خدا سے آنسو بہاتی ہیں، اسے آگ نہیں چھو سکتی. کتنی خوبصورت بات ہے. سیدھا راستہ، یعنی قرآن مجید کا جو ارشادات ہیں اور دعا ہے قرآن مجید میں، تو ہم تو ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں اور پھر یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ سیدھے راستے پر چلنے، سیدھے راستے پر قائم رہنے وغیرہ کے حوالے سے یہ ایک دعا ہے جو قرآن ہی نے ہم کو اس دعا کی ترغیب دلائی، اور یہ دعا ہم ہر نماز میں اپنے رب کے حضور کرتے ہیں. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کا، انبیاء، شہداء، صالحین وغیرہ کا جو طریقہ کار ہے، صراط مستقیم، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، صراط مستقیم ان کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو سنت ہے اور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اس کو جو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کے جو ارشادات ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر پڑھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز ادا کی. خود فرماتے ہیں کہ نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس انداز سے نماز ادا کی، ہم اس انداز سے نماز پڑھیں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں انداز عبادت کا بتایا، ہم اس کے مطابق عبادت کریں گے. تو فرمایا کہ مزید آگے، اور جو بندہ صراط مستقیم اور سنت مصطفیٰ پر قائم رہتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور خوف سے اس کا بدن کانپنے لگتا ہے، تو ایسے شخص کی مثال اس درخت جیسی ہے جس کے پتے خشک ہو چکے ہوں اور تیز ہوا کے جھونکوں سے جھڑ جاتے ہوں. تو جس طرح اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح اس شخص کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. راہ خدا عز و جل اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں میانہ روی اختیار کرنا ان کے خلاف محنت و کوشش کرنے سے بہتر ہے.
لہذا تم اپنے اعمال کا جائزہ لو، خواہ وہ میانہ روی سے ہوں یا محنت و کوشش سے، بہرحال وہ انبیاء کرام کے طریقے اور ان کی سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ یہ ایک بہت عمدہ آپ کا ایک یوں سمجھے کہ ارشاد ہے، فرمان ہے کہ ہمیں قرآن اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو دیگر فرمان ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف بھی رہنمائی کی گئی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس انداز کو اپنایا، خواہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عشق کرنے کا ہی انداز کیوں نہ ہو۔ اگر عشق رسول کا بھی انداز دیکھنا ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے والیانہ محبت کا انداز دیکھنا ہے، یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسے ہونا چاہیے یہ دیکھنا ہے، تب بھی ہمیں دیکھنا صحابہ کرام کو ہی ہے، اور یہاں تو خاص صحابہ کو دیکھنا ہوگا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز صحابہ کرام نے کیسا اختیار کیا، ان کی اس معاملے میں کیا وارفتگی تھی، کیا دیوانگی تھی، کیا انداز تھا، کس طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک کے لیے ان کی بے چینیاں ہوتی تھیں، زیارت کے لیے بے چینی ہوتی تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان کے لیے جو بے چینیاں ہوتی تھیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہمارے عظیم صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جن کی انداز کو اختیار کرنے کی لازمی طور پر ہم کو حاجت ہے۔ تو یہاں جو ایک ارشاد ان کا ملتا ہے کہ جو صراط مستقیم پر چلے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور خوف سے اس کا بدن کانپنے لگتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر بھی کرے، خوف سے اس کا بدن کانپے، اور کیفیت یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی ڈھالتا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو خوف سے اس کا بدن کانپنے لگتا ہے۔ تو ایسا شخص جس کی یہ کیفیت ہوتی ہے اس کی فضیلت یہ بیان کی کہ ایسے شخص کی مثال اس درخت جیسی ہے جس کے پتے خشک ہو چکے ہوں اور تیز ہوا کے جھونکوں سے جھڑ جاتے ہوں، تو جس طرح اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں اسی طرح اس شخص کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایک کاش کہ ہمیں یہ کیفیت نصیب ہو، ہم ذکر اللہ کرتے ہیں مگر ہماری طبیعتوں میں غفلت ہے، ہم کئی کام کرتے بھی ہیں مگر ہمارا انداز غفلت بھرا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نیت کرنی ہوتی ہے، اب ہمارا انداز چونکہ غفلت بھرا ہوتا، امامہ شریف باندھنا ہے، ہم نے نیت نہیں کی، جبکہ جانتے ہیں کہ عمل ہو جاتا ہے ثواب نہیں ملتا، جیسے وضو کرتے نیت نہیں کی وضو ہو جاتا ہے، وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح دیگر کام لے لیجئے، ہم عمل کرتے توجہ نہیں ہوتی، خیال نہیں آتا۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں اس پر غور کرنے کی حاجت ہے تاکہ ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت پیدا ہو اور ہم وہ کام کریں ایسے کہ ہمیں اس کا بھرپور ثواب ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہم آج سنت و بھرا بیان سن رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے نصیحت کی درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا قرآن کریم کو اپنا امام و پیشوا بنا لو، اس کے قاضی اور حاکم ہونے یعنی اس کے فیصلوں اور احکام پر راضی رہو، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو تمہارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تم میں اپنا جانشین مقرر فرمایا ہے۔ یہ ایسا شفیع ہے، شفاعت کرنے والا جس کی شفاعت مقبول ہے، اور ایسا شاہد ہے گواہی دینے والا جس پر کوئی الزام نہیں۔ اس میں تمہارا اور تم سے پہلے کی امتوں کا بیان ہے، یہ کتاب تمہارے درمیان حاکم ہے، اس میں تمہارے اور تم سے بعد والوں کے احوال بھی بیان کیے گئے۔ گویا کہ آپ نے اپنے ارشاد مبارک کے ذریعے ہمیں قرآن کریم
کی عظمت، اس کے مقام اور اس کے مرتبے اور اس کی اہمیت کو بیان فرما دیا. اور بدقسمتی یہ کہ آج ہماری بھاری اکثریت قرآن درست پڑھنا نہیں جانتی. یعنی دنیا کے مشہور سے مشہور ترین لوگوں کو لے لیجئے، میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، اور ان مشہور لوگوں میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جو مذہبی طبقے سے تعلق نہیں رکھتے. نارملی طور پر یہ ایک تقسیم، اس کو سب سمجھ سکتے ہیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو اب نارملی طور پر، اور بعض وہ بھی جنہوں نے مذہبی حلیہ اختیار کیا ہوا ہے، لیکن ایز سچ وہ کوئی پرماننٹلی اس ماحول سے بنتے نہیں ہیں. مگر جنرل بات کر رہا ہوں، بڑے مشہور سے مشہور ان کے نام ہوں اور ان کو لوگ جانتے ہوں، پہچانتے ہوں، دنیا میں ان کے نام کی توتی بولتی ہو، بہت کچھ ان کے ساتھ ہوں، لیکن ان کو کہہ دیا جائے کہ قرآن سنائیے، غالباً بہت بڑی تعداد وہ ہوگی. میں اب تو ان کی بات کر رہا ہوں جو شہرت کی بلندیوں پر اگر پہنچے ہوئے ہیں، تو وہ بھی اگر یہ میرے چند مدنی پھول سن رہے ہوں تو ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کیا قرآن درست پڑھنا جانتے ہیں آپ. یعنی یہ قرآن جو تمہارا پیشوا، تمہارا امام، ہمارا پیشوا، ہمارا امام، جس کو پڑھنا، جس کو سمجھنا، جس کو دیکھنا، جس کو چومنا، جس پر عمل کرنا، یہ سب ہمارے لیے مدینہ ہے. لیکن کیا ہم اس قرآن مجید کو اس انداز سے لے چکے؟ ٹھیک ہے، بیٹی جب رخصت ہوتی ہے تو اس کے سر پر قرآن پاک رکھ کر اس کو رخصت کر دیا، یہ ایک برکت آپ نے قرآن پاک کے لے لی. مگر قرآن کے دیگر جو بنیادی مقاصد ہیں، سب سے پہلے تو اس کو پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا. آپ کو انگلش بہت اچھے بولنے آتی ہے، آپ کو تبصرہ بہت اچھے کرنے آتا ہے، آپ بہت زبردست قسم کی اکاؤنٹیبلٹی جانتے ہیں، آپ بہت کافی فن میں آپ کی مہارت ہے، مگر قرآن کے معاملے میں کیا؟ آپ کہیں گے میرے کو آتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، میں تو نہیں آپ سے کوئی الجھ سکتا ہوں، بحث کر سکتا ہوں، جو بھی ہیں آپ، میں تو جنرل بات کر رہا نا. پرٹیکولر میرے سامنے کوئی نام تو نہیں ہے کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں، ان کو کہہ رہا ہوں. جنرل گفتگو ہو رہی ہے، جنرل بات چیت ہو رہی ہے، ہر کوئی اپنے پر لے لے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کو آتا ہے تو 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی بات ہے، وقت نکالیے اور کسی اچھے خواں یعنی قاری جو قرآن درست پڑھنا جانتا ہو، آپ جانتے ہو کہ قرآن درست پڑھنے جانتا ہے، اس کو جا کر چیک کروا دیجئے. وہ للہیت کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ آپ کو درست قرآن پڑھنے آتا ہے کہ نہیں آتا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ فاتحہ درست پڑھنے نہیں آتی، الحمد کا ہا نہیں نکلتا، عین ہمارا نہیں نکلتا. ہم عین اور حمزہ یعنی الف جس پر حرکت ہوتی ہے اس میں فرق نہیں کر پاتے، تا و طا میں فرق نہیں کر پاتے، سا سواد میں فرق نہیں کر پاتے. بہت سارے ایسے حروف تہجی ہیں، الف با تا سا وغیرہ کی میں بات کر رہا ہوں، ان میں فرق کیا ہے یہ نہیں کر پاتے. انگلش آپ کی پروننسیشن، نو ڈاؤٹ آپ کی پروننسیشن بہت اچھی ہے، آپ انگلش ہو سکتا ہے بہت اچھی بولتے ہو، بہت فریکوینٹلی انگلش آپ بول لیتے ہو، لیکن کیا اتنی اچھی انگلش بولنے والے یا دیگر لینگویجز کے وہ ربو رکھنے والے سے میرا سوال یہ ہے، کیا آپ کو قرآن درست پڑھنے آتا ہے؟ میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، کیا آپ کو قرآن درست پڑھنے آتا ہے؟ جتنی کوشش آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کا فن اختیار کرنے میں کی، جتنی کوشش آپ نے لینگویج کرنے میں کی، جتنی کوشش آپ نے اپنی کسی بھی پروفیشن کے اندر آپ نے جتنی کوششیں کی اس پروفیشن کو اختیار کرنے کی، اس پر مہارت حاصل کرنے کی، اور اس کی وجہ سے آپ کا 4 لوگوں میں کسی سطح پر نام ہے، کیا آپ نے اتنی کوشش قرآن پاک کو درست سیکھنے اور پڑھنے پر کی؟ آپ کو لکھنا بھی بہت اچھا آتا ہے، کیا آپ کو قرآن پڑھنا اچھا آتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے میں کوئی بحث کرے گا یا کوئی الجھے گا. ٹھیک ہے، اقرار کرنا نہ کرنا یہ تو آپ کی اپنی ثوابدید پر ہے، آپ کے اپنے ضمیر پر ہے. اس مبلغ دعوت اسلامی نے آپ کے سامنے ایک
معیار رکھ دیا کہ آپ کو اردو پڑھنے نہیں آتی تھی، آپ نے سیکھی، آپ کو ہندی پڑھنے لکھنے نہیں آتی ہوگی، آپ نے سیکھی، آپ کو دنیا بھر کی لینگویج نہیں آتی ہوگی، آپ نے سیکھی، لیکن اب یہ کہنا کہ جناب قرآن درست پڑھنے نہیں آتا، تو قرآن ایسا سیکھا ہی نہیں تھا۔ 12 15 سال 17 20 سال تک کالج اسکول یونیورسٹی کی کھاکے چھاننے والوں نے کیا مطلب کم از کم 20 مہینے صحیح طور پر قرآن پاک درست پڑھنے کو دیے؟ 20 سال آپ نے دے دیے اپنی اس تعلیم کو جس کے ساتھ آپ کی معیشت لگی ہوئی ہے، آپ کی اکنامکس لگی ہوئی ہے، آپ کی آمدنی لگی ہوئی ہے، اور آپ کا فیچر لگا ہوا ہے جو بیسک فیچر ہے، قبر کا فیچر، موت۔ یہ وہ فیچر کی بات کر رہا ہوں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ نے جو اپنا فیچر ڈیزائن کیا ہو، آپ کوئی شیور نہیں ہے کہ آپ اس فیچر کو دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن ایسا کوئی زندہ شخص نہیں ہے جو موت نہ پائے۔ یہ فیچر حقیقت ہے، یہ ہونا ہے، موت آنی ہے، قبر کا معاملہ ہونا ہی ہونا ہے، عذاب اور ثواب کا معاملہ ہونا ہی ہونا ہے، جس کے ساتھ جو ہونا ہے، سوال جواب کا معاملہ ہونا ہی ہونا ہے، قیامت کے روز اٹھنا ہی اٹھنا ہے، محشر نے قائم ہونا ہی ہونا ہے، سوال جواب کا سلسلہ ہونا ہی ہونا ہے، حساب کتاب کا معاملہ ہونا ہی ہونا ہے، جنت و جہنم کا فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ تو وہ فیچر ہے جس کے بارے میں تو کون کیا کہے گا، بلکہ اس کی تیاری کا تو قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ہر جان جاننے کو اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا، کل کے لیے کیا بھیجا، غد کیا بھیجا۔ تو صرف قرآن کی طرف بات کی جائے تو ہمارا معاملہ بالکل سامنے آ جاتا ہے۔ ہم دنیا کی محبت میں، دنیا کے مال میں، دنیاوی سٹیٹس میں، دنیا کی شہرت میں، اور پتہ نہیں کیا مطلب کہ کیا کرنے کے لیے ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہ معاملہ جو ڈائریکٹلی میری ذات سے ہے، جس کا تعلق مطلب میری قبر سے، میری آخرت سے، میری معاملات سے، میرے دین سے، میرے ایمان سے، میرے مذہب سے، پرسنلی اس معاملے میں میری کوتاہی، تو یہ تو قرآن کی بات ہے۔ اب نماز کی بات کریں تو اس میں مزید کوتاہی، وضو کی بات کریں اور کوتاہی، تو اب جو پاک ہونے کے لیے جو غسل کی بات کی جائے گی اس کا معاملہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہو رہا ہوگا۔ کپڑے ناپاک ہو جائے تو پاک کرنا آتا ہے نہیں آتا، یہ الگ مسئلہ۔ پانی کے معاملے میں معلومات کہ وہ تو طہارت دینے والی شے ہے، وہ ایک الگ مسئلہ۔ تو اب یہ جو ہم جس کلچر کو لے کر چل رہے ہیں، اب قرآن اگر درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے دکھایا ہوتا، اگر ہم اپنے اس قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے، صراط مستقیم اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خوف خدا اور ذکر خدا عز و جل اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان تمام تر معاملات کو کما حقہ طور پر جیسا کہ کرنا چاہیے لے کر چلنے کی کوشش کرتے، اور سیرت صحابہ کرام علیہم رضوان کے انداز کو اختیار کرتے، اور اس میں بالخصوص ان کی عبادات، ان کے معاملات، ان کی ریاضتیں، ان کی تلاوتیں، ان کا مساجد کو آباد کرنا، ان کا نیکی کی دعوت کو عام کرنا، ان کے فرمودات کو سنتے سمجھتے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مدینہ ہو جائے، مگر ہم ایسا نہیں کر پا رہے۔ ہماری اکثریت اس انداز سے بالکل دور ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارا مائنڈ پتہ نہیں کہاں سے کہاں گھومتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری سوچ، ہماری سمجھ سب سے بنیادی طور پر جو ہے وہ یہ کہ میں قرآن کو درست پڑھوں، نماز درست پڑھوں، عبادت تو درست کروں، اپنے کام جو دینی اور فرض و واجبات کے حوالے سے جو میرا اسلام اور دین نے جو مجھ پر فرض کیا ہے اس کو تو درست کروں، قرآن کو کھولوں تو صحیح، اسے پڑھوں تو صحیح۔ اخبار پڑھنے والوں سے اگر پوچھ لیا جائے کہ روز کے کتنے اخبار آپ نے پڑھے، کتنے پڑھے، یہی جی ہاں، وہ ایک اخبار تو ہے نہیں نا، 4 5 اخبار آدمی پڑھتا نہیں تو اس کو چین نہیں آتا۔ اگر وہ نیٹ کے ذریعے بھی اخبار دیکھتا تو کبھی کون سا اخبار دیکھے گا، یہ خلاص، پھر دوسرا کھولے گا، وہ پڑھے گا، وہ خلاص، تیسرا کھولے گا، تیسرا پڑھا وہ ختم،
اچھا پھر اپنے ملک کا پڑھا، چلو وہ ختم، دوسرے ملک کا پڑھا وہ ختم، پھر کچھ اور پڑھا وہ ختم، اچھا جناب کھیل کود میں کیا ہو رہا ہے یہ پڑھا، تو جناب انٹرٹینمنٹ میں کیا ہو رہا ہے یہ پڑھا، فلاں میں کیا ہو رہا ہے یہ پڑھا، فلاں نے کیا کارنامے میں انجام دیے پڑھا۔ اگر یہ اخبار پڑھنے والے اور اس طرح کے لوگوں کی اگر ہم صرف کیٹیگری بنائیں تو یہ روز کے پتہ نہیں آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے تو صرف اخبار کو ہی دے دیتے ہیں، جن میں کیا سچ کیا جھوٹ، کیا بہتان، کیا تہمت، کیا غیبت، کیا جائز کیا ناجائز، یہ پڑھنا میرے لیے جائز تھا ناجائز تھا، یہ دیکھنا جائز تھا ناجائز تھا، یہ اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس ہم صرف پڑھتے ہیں کہ یہ کہہ رہا یہ کہہ رہا۔ وہ نہیں پڑھتے جس کے بارے میں خود میرا رب فرماتا ہے کہ ہر خشک و تر شے کا بیان قرآن میں موجود ہے، یعنی خشک و تر کوئی ایسی شے نہیں جس کا بیان یہ پاکیزہ کلام میں نہ ہو، قرآن میں نہ ہو۔ آپ خود فرماتے ہو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں تمہارے اور تم سے بعد والوں کے احوال بھی بیان کیے گئے، یہ کتاب تمہارے درمیان حاکم ہے، اس میں تمہارا اور تم سے پہلی کی امتوں کا بیان ہے، اور یہ شفاعت کرنے والی ہے، قرآن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی۔ ہماری ساری کوششیں دنیا میں دھری کے دھری رہ جائیں گی، آج موت آ سکتی ہے، ابھی موت آ سکتی ہے، لمحے بھر میں موت آ سکتی ہے۔ مجھے کسی نے ایک ویڈیو کلپ بھیجا موبائل پر کہ ایک شاید تقریر کر رہا ہے، تقریر کرتے روح نکل گئی۔ اب جیسے میں بول رہا ہوں، میں نہیں جانتا کہ میرا اگلا لمحہ کیا ہے، اب میں بول رہا ہوں، بولتے کیا جب میرا وقت پورا ہو گیا ہو اور میری روح نکل جائے، میں مر جاؤں، میں کس حال میں مر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ اچھا میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، مثال میں اب چلے پریکٹیکل، میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، میرے سامنے اللہ والوں کی باتیں کتاب کھلی ہوئی ہے، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی عظیم صحابی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک کر رہا ہوں، قرآن پاک کا ذکر کر رہا ہوں، تلاوت کی بات کر رہا ہوں، نماز کی بات کر رہا ہوں، نیکی کی دعوت کی بات کر رہا ہوں، یہ سب کچھ کر رہا ہوں، مگر اس کے اندر ایک اور بات کو غور کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہوں میری نیت کیا ہے، میری نیت کیا ہے، کیا میں اس کے ذریعے اصلاح امت کا کوئی کام کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے ذریعے میں نیکی کی دعوت عام کرنا چاہ رہا ہوں، یا اس کے اندر کوئی ریاکاری چھپی ہوئی ہے، حب جا کا کوئی مطلب کہ منفی پہلو چھپا ہوا کیا ہے۔ ارے میں مروں، کوئی بھی مرے گا، چلے مرنا تو ہے نا، ہم مریں گے، ہم کس حالت میں مرے اور کس نیت پر مرے، کر کیا رہے، نیت کیا ہے ہماری، کہ بندہ تو اپنی نیت